الحمد لله الذي شرع لعباده الاعتكاف رحمة بهم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء الذي طبق في حياته لنقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم تسلیما کثیرا۔ تمام ترین تعریفات اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہیں، جس رب کائنات نے ہم سب کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی تمام ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ لاکھوں درود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے ہمیں ہر اچھائی اور ہر بھلائی والا راستہ دکھایا اور ہر برائی اور شر والے راستے سے باخبر کیا۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، انسان اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف مساجد کے اندر ہی ہوتا ہے، اور اس بات پر اجماع ہے اہل علم کا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام قرطبی اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس اجماع کو بیان کیا ہے کہ مساجد کے اندر ہی اعتکاف ہوتا ہے، اور ائمہ اربعہ کا بھی اس بات پر اتفاق ہے۔ تو اعتکاف مساجد کے اندر ہی ہونا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم سنت ہے، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشر الاواخر کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لا اعتکاف الا فی مسجد تجمع فیہ الصلوات۔ اعتکاف صرف ان مساجد کے اندر ہوگا جس کے اندر نماز جمع کی جاتی ہیں، یعنی جہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، ورنہ اعتکاف نہیں ہے حقیقتاً۔ تو امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ جو اعتکاف نہیں کرتے، اعتکاف چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل کیا کرتے تھے، کوئی بھی عبادت کیا کرتے تھے، وہ کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن اعتکاف ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک اس کے اوپر عمل کرتے رہے۔ تو یہ امام زہری رحمہ اللہ اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سے ہمارا تزکیہ ہوگا اور ہمارے دلوں کی صفائی ہوگی، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوگی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری امت کے اندر ہی اعتکاف تھا، بلکہ پچھلی امتوں کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، یعنی بیت اللہ کو ان کے لیے جو لوگ طواف کرتے ہیں اور جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے اس کو پاک اور صاف کیا جائے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جاہلیت کے اندر نظر مانی تھی کہ میں مسجد الحرام کے اندر اعتکاف کروں گا ایک رات کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بات کا بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنذرک، اپنے نظر کی وہ کریں، وفا کریں، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے جاہلیت کے اندر بھی اعتکاف کا سلسلہ موجود تھا، تو ہمارے لیے بھی یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رکھا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین کی طرف رکھیں، اور ہمیں اپنی زندگی سے متعلق سوچنے کا موقع ملے، توبہ استغفار کرنے کا موقع ملے، ہم کس نہج پر چل رہے ہیں ہمیں اس کا پتہ لگے۔ تو حقیقتاً ہمیں بہت ساری چیزیں سوچنے کو ملتی ہیں، ایک فارغ وقت ملتا ہے جس سے انسان اپنی زندگی کے متعلق بہت ساری چیزیں سوچ سکتا ہے۔
تو حقیقتاً اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا ہمیں صحیح موقع ملتا ہے، تو اس لیے اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی ایسی حدیث صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ جس کے اندر خاص اعتکاف کی کوئی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو، ایسا کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ بعض ضعیف حدیثیں موجود ہیں لیکن اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ اسی طرح اس بات پر اجماع ہے کہ اعتکاف والا اگر اپنے اعتکاف سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو وہ اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے۔ کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، اور حاجت سے مراد جس طرح کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، اپنے قضاء حاجت کے لیے اگر باتھ روم وغیرہ کے لیے جانا چاہتا ہے، پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو اس بات پر تو اجماع ہے کہ وہ اس کے لیے باہر جا سکتا ہے، اپنے گھر کی طرف جا سکتا ہے، یا باہر کہیں پر بھی اس نے یہ اپنی حاجت پوری کرنی ہے، وہ اس کے لیے اپنے اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ اعتکاف یعنی کب سے انسان کو بیٹھنا چاہیے، کب سے شروعات ہوتی ہے اس کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں رات کو بیٹھ جایا کرتے تھے، تاکہ یعنی 20واں رمضان ہے اور اس کی مغرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے، اور صبح اپنے اعتکاف کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے، تاکہ 21ویں رات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے۔ اسی طرح اگر کوئی بہت زیادہ ضروری کام انسان کو آ گیا ہے اور وہ انسان اپنے اعتکاف سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو وہ نکل سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، زیارت کرنے کے لیے آئیں، تو وہ جب رات کا ٹائم تھا باہر جانے لگی واپس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے گھر تک چلے گئے تھے۔ تو یہ ایک ضروری کام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، تو اس سے پتہ لگا کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو پھر انسان اپنے اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز، کیا جنازے کے لیے انسان اعتکاف کے لیے باہر نکل سکتا ہے یا مریض کی عیادت کے لیے؟ تو اس کے اندر کچھ اہل علم کا اختلاف موجود ہے، لیکن بعض اہل علم تو اسے منع کرتے ہیں کہ وہ نہ ہی مریض کی عیادت کر سکتا ہے، نہ ہی جنازے کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، لیکن دوسری جگہ پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے اور کہتے ہیں کہ من اعتکف فلا یرفث، کہ جو اعتکاف کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ فحش گوئی نہ کرے، کوئی بری باتیں، کوئی گندی باتیں نہ کرے۔ وَيَشْهَدُ الْجُمْعَةَ وَالْجَنَازَةَ، اور جمعے کے لیے بھی اس کو حاضر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ جنازے کے اندر بھی شریک ہو سکتا ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں عمرو بن الحریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ المعتکف یشہد الجمعۃ ویمشی مع الجنازۃ، کہ وہ جمعے کے اندر ان کو شریک ہونا چاہیے، اور جنازے کے اندر بھی وہ جنازے کے ساتھ اگر جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر غیر ضرورت انسان اگر مسجد سے باہر نکلتا ہے، اپنے اعتکاف سے باہر نکلتا ہے، تو اس کے بارے میں ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من خرج من معتکفہ فی المسجد لغیر حاجت ولا ضرورت ولا بر امر به او ندب الیہ بطل اعتکافہ، کہ جو اپنے اعتکاف سے مسجد کے اندر بھی اگر وہ باہر نکل جائے اپنے اعتکاف سے، اس کو کوئی ضرورت، کوئی کام ضروری نہیں ہے، اور کوئی ایسا حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، نہ ہی وہ مندوب عمل ہے، یعنی سنت عمل نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے وہ باہر ایسے ہی ٹہلنے کے لیے نکل گیا، اسے باہر ٹہل رہا ہے، تو اس کا اعتکاف جو ہے باطل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کا ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بغیر ضرورت کے اپنے اعتکاف سے بھی انسان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ نے ایک خیمہ مخصص کیا ہے، ایک جگہ مخصص کی ہے، اس کے اندر اعتکاف اور عبادت کرنی ہے، قرآن مجید پڑھیں، عبادت کریں، نفلی نماز پڑھیں، اپنے آخرت سے متعلق سوچیں، یہ ساری چیزیں انسان کو کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے، نہ کہ وہ باہر پھرتا رہے اور اپنے آپ کو ترویح کے لیے یا اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے باہر پھرتا رہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کا اعتکاف باطل ہو جائے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو آپ بغیر ضرورت کے اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہوا کرتے تھے. اگر کوئی حاجت بھی ہوا کرتی یا اپنے سر کو وہ اپنے باہر نکال لیا کرتے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وغیرہ کاٹ دیا کرتی تھی. اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے وہی حائض وہی فی حجرتها، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حائضہ یعنی حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھیں اور اپنے کمرے کے اندر ہوا کرتی، اپنے حجرے کے اندر ہوا کرتی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر انسان جو ہے کوئی بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نکلنا چاہتے تو نکل سکتے تھے، اپنے سر کو نہ نکالتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا اور مسجد بالکل ساتھ ساتھ تھی. اگر نکلنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے یہ کام کیا کر سکتے تھے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر ضرورت کے اپنے اعتکاف سے نہیں نکلنا چاہیے. اعتکاف کی حالت میں کیا انسان اپنے اگر مثال کے طور پہ بیوی نے بھی اعتکاف کیا ہے اور شوہر نے بھی اعتکاف کیا ہے یا وہ ملنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے آئی ہیں، کیا وہ بوس و کنار کر سکتا ہے یا جمع تو کرنے سے انسان کا وہ اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا؟ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر جمع ہو گیا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا. تو اس لیے جمع کرنے سے اعتکاف باطل ہو جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد کرام ہے اور اس بات پر تمام علماء کا اجماع بھی ہے. اگر انسان کو اعتکاف میں ہے اور سو گیا تو سوتے میں اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اس کے اعتکاف میں کوئی فرق پڑے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اس بات پر بھی اہل علم کا اجماع ہے کہ اس کے اعتکاف میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اپنا اعتکاف غسل کرنے کے لیے اگر مسجد کے اندر اہتمام ہے تو وہاں پر بھی غسل کرے گا، اگر وہاں پر نہیں ہے اہتمام تو اپنے گھر پر جا کر غسل کر کے واپس فوراً آ جائے گا، زیادہ دیر روزہ نہیں ٹھہرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس بات کی دلیل ہے رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ. 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے اوپر سے گناہ اٹھا لیا گیا ہے اور ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. عن النائم حتى يستيقظ، جو سونے والا ہے اگر اس سے کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا جب تک وہ جاگ نہ جائیں. اسی طرح اگر کسی عورت نے اعتکاف کیا ہے اگر اس کو حیض آ گیا تو پھر اس کا اعتکاف جو ہے وہ باطل تو نہیں ہوگا، لیکن جب اس کا حیض کے ایام ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد وہ دوبارہ واپس آ جائے گی اور اپنا اعتکاف مکمل کر لے گی، کیونکہ حائضہ عورت کو مسجد کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. باطل نہیں ہوگا، منقطع ہو جائے گا. جب اس کے وہ سبب جس کی وجہ سے یہ منقطع ہو گیا تو دوبارہ وہ واپس آ کر اپنا اعتکاف مکمل کر سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. جمہور اہل علم کا یہی مذہب ہے. مسجد کے اندر عمومی طور پر کیا کھا پی سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اپنے خیمے کے اندر کھانے پینے کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كنا نأكل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد الخبز واللحم. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد کے اندر خبز، لحم، گوشت وغیرہ کھایا کرتے تھے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. کیا عورت گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدعۃ، یہ ایک بدعت ہے. وَأَبْغَضُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الْبِدَعُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ. یہ بدعت ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے برے کام جو ہے وہ بدعت والے کام ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام نے اس عمل کو نہیں کیا، آپ کے ازواج مطہرات نے بھی یہ کام نہیں کیا، اس لیے یہ کام بدعت ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اور کہا کہ صرف اعتکاف اسی جگہ ہوگا، اس مسجد میں ہوگا جہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نمازیں قائم کی جاتی ہیں.
اس لیے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ازواج مطہرات کی زندگی، ان لوگوں نے بھی جب اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا تھا تو مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی اعتکاف جو ہے مسجد کے اندر ہی کیا تھا۔ گھر کے اندر کسی بھی صحابیہ سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اعتکاف کیا ہو، تو اس لیے عورتیں بھی اپنے گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی، وہ بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف کریں گی اگر شرعی پردے کا اہتمام ہے اور سارے انتظامات ادھر موجود ہیں۔ اعتکاف کی مدت کیا ہے؟ اعتکاف کی مدت یعنی کتنے دن تک انسان اعتکاف کر سکتا ہے؟ اس کے اندر کوئی تحدید شریعت نے ہمیں نہیں بتائی کہ 1 دن کا اعتکاف ہوگا یا 10 دن کا ہوگا یا 20 دن کا ہوگا۔ انسان جتنا اعتکاف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف رمضان کے اندر کیا تھا، تو یہ ہمیں ایک سنت سے ملتا ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کم بھی اگر کرنا چاہے، کوئی 1 دن کا بھی کرنا چاہے تو وہ انسان 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی لامکث فی المسجد فی الساعة وما امکث الا لاعتکف، میں مسجد کے اندر جب جایا کرتا تھا تو میری یہ نیت ہوا کرتی تھی، یعنی 1 گھنٹے کے لیے بھی یا کچھ دیر کے لیے بھی میں اگر مسجد میں جایا کرتا تھا تو میری اعتکاف کی نیت ہی ہوا کرتی تھی۔ میں اعتکاف کرنے کے لیے یعنی بندہ ادھر بیٹھا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنا بھی اس کا دل چاہے پھر وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی اعتکاف کے اندر ہی شامل ہوگا، کیونکہ شریعت کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی اس کی تحدید نہیں فرمائی کہ وہ 1 دن کا اعتکاف کرے یا 2 دن کا یا 3 دن کا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو اس لیے اعتکاف کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اعتکاف کیا تھا اور 1 رات کا اعتکاف کیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ چیز ثابت ہے۔ اعتکاف کے لیے کیا خیمہ لگایا جا سکتا ہے اور ادھر کھانے پینے کا سامان وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا استعمال کی جا سکتی ہیں؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعتکفنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا بیچ رمضان کے اندر، جب پتہ لگا کہ اس کے اندر لیلۃ القدر نہیں ہے تو ہم نے پھر دوسری رات کے اندر اعتکاف کیا، تو پھر اس وقت کہتے ہیں کہ نقلنا متاعنا، ہمارا جو ساز و سامان تھا جو ہم نے کیا تھا پھر ہم نے منتقل کیا، تو ساز و سامان کا در ذکر ہے، تو جو بھی اگر کوئی بھی چیز لانا چاہتا ہے، کوئی بستر لانا چاہتا ہے، کوئی برتن وغیرہ کھانے کے لیے لانا چاہتا ہے تو لا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی چیزیں کیا کرتے تھے جس طرح کی اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں مسجد کے اندر خیمہ لگایا کرتی تھی، جس طرح کے صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی کام اس کو ضروری کام آ جاتا ہے، کیا وہ اپنا اعتکاف ختم کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے؟ تو اس کے اندر بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب آیا کہ جب انہوں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ازواج مطہرات کے بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نیکی کی وجہ سے کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اپنے غیرت کی وجہ سے ان صحابیات نے، ان ازواج مطہرات نے یہ خیمے لگا لیے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خیمہ، حفصہ رضی اللہ عنہ خیمہ، زینب بنت جحش، اور اسی طرح ازواج مطہرات کے خیمے جب دیکھا آپ نے 3-4 خیمے تھے، وہ دیکھا تو آپ سب کے کھڑوا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس سال اعتکاف نہیں کیا، پھر اس کے بعد اس کی قضا دوسرے شوال کے اندر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے وہ جو اعتکاف ہے وہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے جب انسانوں کو کوئی ضرورت پڑ جائے یا کوئی ایسی حاجت پڑ جائے۔ تو یہ کچھ ایسے مسائل تھے جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اعتکاف کے مسائل کا جاننا، کیونکہ ہمارا یہ اہم ترین عبادت ہے۔ اگر ہم ان مسائل کو نہ جانیں اور عبادت کرتے رہیں، ہو سکتا ہے ہماری وہ عبادت ہی قبول نہ ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ کے، ہم مسجد سے باہر پھرتے رہیں، اپنی مرضی کرتے رہیں، تو ہم نے ہر وہ کام ہر وہ عبادت اس طرح کرنی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے،
اور اسی کے اندر ہماری نجات بھی ہے، ہماری کامیابی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔